أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه یہاں کے ہمارے جماعتی احباب نے آج کے اس پروگرام کا بڑا خوبصورت اور حسین عنوان تجویز کیا تحفظ ختم نبوت۔ اسی عنوان کو سامنے رکھ کے میں نے خطبے میں وہ آیت تلاوت کی جس کا نام ہی آیت ختم نبوت ہے۔ میرے اللہ نے مجھے توفیق بخشی تو میں اسی آیت کا مفہوم آج بیان کروں گا۔ قرآن مقدس کی کچھ صورتیں اور کچھ آیتیں
ایسی ہیں کہ اگر ان کا پس منظر بیان نہ کیا جائے ان کے اترنے کی وجہ بیان نہ کی جائے تو ان آیتوں کا مفہوم سمجھ نہیں آتا۔ سورۃ نور کی ابتدائی 18 آیتیں اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک ان کے نزول کی وجہ سامنے یہ جو آیت ختم نبوت ہے 22ویں پارے میں ہے سورۃ احزاب میں، اس کا مفہوم بھی تب سمجھ آئے گا جب اس کے نازل ہونے کی وجہ اور سبب سمجھ آئے۔ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کا نام ہے زید۔ یہ ام المومنین حضرت خدیجہ نے آپ کو ہبہ کیا تھا۔ ڈاکو اسے چھین کے لائے، بچہ تھا، مکے میں آ کے انہوں نے اسے بیچ دی۔ اس کے علاقے کے کچھ لوگ مکے آئے، انہوں نے دیکھا کہ زید مکے میں موجود ہے۔ ان لوگوں نے واپس جا کے زید کے ماں باپ کو بتایا کہ تمہارا بیٹا تو مکے میں۔ زید کے والد اور چچا ڈھیر ساری رقم لے کر مکے پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ جتنی رقم لینی ہے لے لیں، یہ زید ہمارا بیٹا ہے، اسے ہمارے حوالے کر۔ آپ نے فرمایا میں زید کی کوئی رقم نہیں لینا چاہتا۔ سبحان اللہ۔ زید سے پوچھ لو تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے اجازت۔ باپ کے تو یہ تصور بھی نہیں تھا کہ میرا بیٹا کئی سالوں کا بچھڑا ہوا، غلامی کی زندگی گزارنے والا، وہ تو بھاگ کے میرے ساتھ آئے گا۔ زید کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہ یہ میرے بابا ہیں۔ اور انہیں جانتے ہو کہ یہ میرے چچا ہیں؟ یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، اگر تم جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ زید کے جواب نے آسمان کے فرشتوں کو بھی حیران کر کے رکھ دیا۔ نعرہ تکبیر، شہنشاہ خطابت علامات اللہ بدیان، سبحان
زید نے کہا میں آپ کو چھوڑ کے ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، آزادی پہ غلامی کو ترجیح دے دی۔ میرے آقا نے یہ سنا، بیت اللہ میں آئے، زید کو آزاد کیا اور زید کا ہاتھ بلند کر کے کہا آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ عرب میں یہ بہت رواج تھا، منہ بولا بیٹا، ساڈی میاں علی دی زبان چاہتے ہیں پتریلا، یعنی کسی کو اپنا بیٹا، آپ نے زید کو اپنا بیٹا بنا دیا، اور صرف بیٹا بنایا نہیں، زید کی شادی کا وقت آیا نا تو میرے نبی نے جو رشتے کا انتخاب کیا وہ اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ ہاشمیوں کی لڑکی عبد المطلب کی نواسی، ان کے ساتھ زید کا نکاح ہو، شادی ہو۔ دلوں کا جوڑنے والا تو دل نہیں جڑے، کچھ زینب کے دل میں تھا کہ میں ہاشمی ہوں، قریشی ہوں، یہ آزاد کردہ غلام ہیں، دونوں کی بنی نہیں۔ زید بار بار آ کے میرے نبی سے کہتے تھے یا رسول اللہ میں زینب نو طلاق دینا چاہنا، میرے نبی اسے کہتے تھے رک جا، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے دل میں آتا تھا زینب پہلے پریشان ہے کہ میرا نکاح ایک آزاد کردہ غلام سے ہوا، پھر اوپر سے زینب کو ہو جائے طلاق، اس کے دل پہ کیا بیتے گی۔ پھر میرے نبی کے دل میں آتا کہ اگر زید زینب کو طلاق دے دینا تو زینب کے زخمی دل کی مرہم یہ ہے کہ میں زینب سے نکاح کروں اور اسے امہات المومنین کے زمرے میں شامل کروا دوں، پھر زینب کے زخم پہ مرہم لگ جائے گی، امہات المومنین کے زمرے میں شامل ہو جائے۔ پھر میرے نبی کے دل میں آتا زید تو میرا پتر ہے، زید تو میرا بیٹا ہے، اس نسبت سے زینب میری بہو ہے، اور جاہلیت عرب کے رسم رواج میں منہ بولے بیٹے کی بیوی بھی حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتی تھی۔ جاہلیت میں یہ تھا، کیوں بھائی، جو بہو ہوتی ہے بہو، اس سے سسر نکاح کر سکتے کسی موقع پر؟ عبدی حرام ہے، عبدی۔ بہو سسر کے لیے اسی طرح حرام ہے جس طرح باپ کے لیے بیٹی۔ بیٹا مر جائے سسر بہو سے نکاح نہیں کر، بیٹا طلاق دے دے سسر نکاح نہیں کر سکتا۔ عرب میں یہ رواج تھا، یہ رسم تھی، یہ غور سے سننی آپ نے میری بات، عرب میں یہ رسم تھی، بری رسم تھی، منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھتے، جسے بیٹا بنا لیا نا وہ وراثت میں حصے دار بنتا، اور اس کی بیوی حقیقی بہو ہوتی تھی۔ تو میرے نبی کے دل میں آتا تھا نکاح تو کر لوں زینب سے، تو یہ یہودی مشرکین منافق مخالفین ان کے ہاتھ تو ہتھیار آ جائے گا، یہ کہیں گے بہو سے شادی کر لیے، نو نال شادی کر لیے، طوفان بدتمیزی اٹھے گا۔ یہ میرے نبی دل میں چھپا رہے تھے۔ اللہ نے سورۃ احزاب میں کہا زوجناکہا، میرے پیارے پیغمبر ہم نے زینب کے ساتھ تیرا نکاح عرش پہ کر دیا ہے۔ ہم یہ رسم توڑنا چاہتے ہیں، یہ جاہلیت کی رسم توڑنا چاہتے ہیں کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہوتا، وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے، وہ وراثت میں حصے دار بھی نہیں بنے گا۔
اس کی بیوی سے نکاح بھی غلط نہیں ہوگا. ہم یہ رسم توڑنا چاہتے ہیں اور توڑنا بھی آپ کے ذریعے چاہتے ہیں. جب زینب سے ہو گیا نکاح طوفان تو اٹھنا تھا. کیا یہودی، کیا منافق، کیا مشرک، کیا کافر، جتنے منہ اتنی یہاں بات وہاں بات. ویکھو جی نو نال شادی کر لئیے، بہو سے شادی کر لی ہے، حتیٰ کہ کچھ مسلمان بھی متاثر ہونے لگے، اس پروپیگنڈے سے متاثر ہونے لگے. لڑکیاں دی کوئی تھوڑ سی شادی کرنی تھی تو اور لڑکیاں تھوڑی تھی، زینبی سے کرنی تھی. جب یہ طوفان اٹھا نا اس وقت رب نے یہ آیت اتاری، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، زید میرے نبی کا بیٹا. میرے نبی کے 3 بیٹے ہوئے، تینوں بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے. کوئی بیٹا بھی مرد کی عمر کو نہیں بالغ نہیں ہوا کوئی بچہ بھی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ. اگر آپ کی توجہ، علماء بھی ہیں، بہت سارے ہیں، ڈھیر سارے ہیں. ایک معنی کرنا چاہتا ہوں جو عام مفسرین نے کی، اور پھر ایک معنی کرنا چاہتا ہوں جو ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی نے کی. دونوں کے الگ الگ معنی، لیکن آپ کی توجہ ہوگی تو آپ کو سمجھ آئے گی. جب رب نے کہا نا میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، تو یہودی اور مشرکین تو پہلے کہا کرتے تھے کہ اس کا بیٹا کوئی نہیں، اور بندے کا نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے، یہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. وہ تو پہلے کہا کرتے تھے. پھر اب رب نے کہہ دیا میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، تو وہ بغلے بجانے لگے، خوش ہونے لگے. اللہ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ اس کا کلمہ پڑھیں گے وہ سب اس کی روحانی اولاد ہوگی. ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، جتنے لوگ کلمہ پڑھیں گے وہ ان کی اولاد ہوگی. مشرکین کے ذہن میں آیا رسول ہیں تو کیا ہوا، پہلے رسول نہیں آئے، آئے چلے گئے، آئے چلے گئے، یہ بھی چلا جائے گا. اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین، یہ جانے کے لیے نہیں آیا، یہ رہنے کے لیے آیا. ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی. اس پر ہم نے نبوت کا دروازہ کیا کر دیا ہے. تو ان کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نعرے کی مست ہو گئی. ماشاءاللہ. مولانا حسین علی کا معنی کروں، مزہ ہی آ جائے. میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. یہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھ لینا، یہ تو بری رسم ہے. ولیکن رسول اللہ، میرا محمد اللہ کا رسول ہے، اور رسمیں توڑنا رسولوں کا کام ہوتا ہے. رسمیں توڑنا رسولوں کا رسول ہی نے رسم توڑنی ہوتی ہے نا. جو بری رسمیں معاشرے میں پھیل جاتی ہیں وہ اللہ کا رسول ہی توڑتا ہے. میرے نبی نے اس رسم کو توڑا. طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوا تھا. سچی سچی گل کرو تے بالکل سچی گل کرنی ہے. رسماں توڑنیاں سوکھیاں نہیں. بہت یہ شادی پہ جو ہماری رسمیں ہوتی توڑو.
اے جتنے نمازی بیٹھے ہوتے تبلیغی توڑو ہمت کرو تم قدم بڑھاؤ نہیں میرے کو نہیں ٹرٹ دیا ساڈے کو نہیں ٹرٹ دیا توڑو کہو میں ڈھول نہیں بجنے دوں گا میں یہ غیر شرعی کام نہیں ہونے دوں گا زنانی آکھنا تو تا جا نہ مسیت اللہ اللہ کر اے پتران دی شادی روز روز ہوندی ہے آسان ہے رسمیں توڑنی بولو تو یہی ہے یہ جو مرنے پہ رسمیں ہیں توڑو توڑو یہ جو مرنے پہ رسمیں کرتے ہو ہمت کرو توڑ کے بکھاؤ رسم توڑنا آسان نہیں ہوتا ہے اور میرے نبی نے اتنی بڑی رسم کو توڑ کے رکھ دیا میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے زید میرے نبی کا بیٹا نہیں ہے اس بری رسم کو توڑنا ہے اور رسم توڑنا نبیوں کا کام ہوتا ہے ولیکن رسول اللہ مولا کم بڑا اوکھا کسی اور کو توڑوا لیں فرمایا وخاتم النبیین تیرے تو پیچھے اور ہے بھی کوئی نہیں تیرے تو پیچھے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین کتنی واضح آیت ہے جی میں آج آپ سے کچھ باتیں ایسی کر کے جاؤں گا کہ آپ کو انشاءاللہ بڑی معلومات حاصل ہوں میں ایسی تقریر نہیں کروں گا مرزا گھسیٹی دا پتر سی یہ کوئی تقریر نہیں ہوتی یہ کوئی لہجہ نہیں ہوتا مرزا کانا سی یہ کوئی تقریر نہیں ہوتی یہ کوئی انداز نہیں ہے تقریر کا بھائی مرزا کانا سی مرزا گھسیٹی دا پتر سی نیچے والا بٹن اوپر والے کاج میں اوپر والا بٹن نیچے والے کاج میں لگا لیتا تھا دائیں جوتی بائیں پاؤں میں اور بائیں جوتی دائیں پاؤں میں گڑ کی جگہ ڈھیلے میں یہ باتیں نہیں کروں کہتے ہیں کسی جگہ پہ تقریریں ہو رہی ہیں امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کمرے میں بیٹھ کے سن رہے ہیں جو خطیب آتا ہے وہ یہی کہتا ہے گھسیٹی دا پتر سی کانا سی شاہ جی کی باری آئی شاہ جی نے ایک جملہ کہا ہون تے دیہات بھی شہرہ نالو اگے نہیں یار انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گی اب تو یہاں پڑھے لکھے لوگ سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کے بچے ذرا جملے سنیں شاہ جی کے شاہ جی نے فرمایا میں صبح سے سن رہا ہوں مرزا کانا سی ایسا تھا شاہ جی نے کہا اگر مرزا قد کا سرو ہوتا اور سرو سمجھ دیو سرو دا بوٹا کدی نہیں بیکے یعنی بڑا لمبا قد ہوتا مرزا قد کا سرو ہوتا اس کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑی کی طرح ہوتے آنکھیں چشمے غزالہ ہوتی کمر پتلی ہوتی سینہ چوڑا ہوتا چہرہ روشن ہوتا پھر نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہم اسے نبی مان لیتے پھر یہ کہنے کیا مطلب ہے کانا سی اگر وہ حسین ہوتا تو پھر ہم نبی مان لیتے شاہ جی نے اگلا جملہ کہا جملہ سنی اور مزہ لیجئے شاہ جی نے کہا اگر نبوت کا دعویٰ کرتے حضرت علی المرتضیٰ جن کو بیٹی نبی نے دی تھی تلوار رب نے دی تھی اگر وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرتے تو ہم اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو میں بالکل میں بالکل ایسی تقریر نہیں کروں گا میں آپ کو کچھ علمی باتیں یہاں دے کے جاؤں اگر آپ کی توجہ رہی کتنی واضح آیت ہے ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین اس سے واضح اور کھلی آیت کون سی ہو سکتی ہے کہ میرا نبی خاتم النبیین ہے تو پھر آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ رہی ہوگی بھئی مرزائیاں نو دھکا کتھوں لگ گیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اتنی واضح آیت کیا مرزے نے یہ آیت نہیں پڑھی کیا مرزائی قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھتے اس کے بعد انہوں نے مرزے کو نبی کیوں مانا تو سنیے
مرزا قادیانی نے خاتم النبیین کا ایک معنی کیا اور سارے مرزائی اس معنی کے دھوکے کے شکار ہو۔ مرزا کیا معنی کرتا ہے؟ مرزا کہتا ہے خاتم النبیین کا معنی ہے سارے نبیوں کی مہر۔ کیا معنی؟ بولو تو صحیح یار۔ سارے نبیوں کی کس معنی میں؟ مرزا کہتا ہے اللہ نے آمنہ کے لال کو یہ شرف دیا، یہ عزت دی، یہ عظمت دی، یہ مقام دیا کہ نبوت والی مہر آپ کے ہاتھ میں دے دی، جس پر آپ مہر لگاتے چلے جائیں گے وہ نبی۔ چنانچہ وہ مہر آپ نے مجھ پر لگائی اور میں نبی ہوں۔ آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مرزے کا معنی آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یہاں سے مرزائیوں کو مغالطہ لگ گیا۔ نبیوں کی مہر، وہ کہتا ہے آپ کو عزت اللہ نے دے دی، آپ کو عظمت اللہ نے دی، آپ کو یہ شرف اللہ نے دیا، آپ کو یہ مرتبہ اللہ نے دیا کہ آپ کے بعد صرف وہ نبی بنے گا جس پر آپ مہر لگائیں گے، نبیوں کی مہر۔ چنانچہ آپ نے مجھ پر مہر لگائی اور میں کیا ہو گیا؟ نبی۔ اگر آپ کا کسی مرزائی سے کوئی آپ کے دفتر میں کلیگ ہے، آپ کے سکول کالج میں آپ کا کلاس فیلو ہے، تو آپ اس سے کل بات کریں۔ میں اس کے دو جواب دینا چاہتا ہوں۔ مرزے کے معنی کے میں دو جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلا جواب میں الزامی دینا چاہتا ہوں، لیکن اس الزامی جواب کو جب میں بیان کروں نا تو میں تھوڑا سا چھپا کے بیان کروں۔ اس تو پردہ ہٹانا تو آڈا کام ہے۔ بولو تیار ہو کہ کوئی نہیں؟ بولو زور سے بولو۔ میں پہلے پردہ ہٹا دوں تو مزہ نہیں آئے گا، لیکن بڑی آپ آسانی سے پردہ ہٹا دیں گے کہ بندیالوی کس کا ذکر کر رہا ہے۔ آپ کو مرزے کا معنی سمجھ آ گیا؟ نبیوں کی آپ مہر لگاتے ہیں، وہ کیا بن جاتا ہے؟ نبی بن۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے مہر، مجھ پر لگی میں نبی بن گیا۔ بندیالوی ایک سوال کرنا چاہتا ہے دنیا بھر کے مرزائیوں سے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے میری یہ آواز جس مرزائی تک پہنچے تو بندیالوی اس سے التجا کرنا چاہتا ہے کہ مجھے مطمئن کر، مرزے نے جو معنی کیا ہے نا اس پر مجھے مطمئن کر۔ میرا ایک اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ جس مہر سے نبی بنتے ہیں آپ کے ہاتھ میں مہر ہے، جس پر لگائیں وہ نبی بن جائے، مجھے مطمئن کر یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جو اس امت کا پہلا مومن تھا۔ بولو نام تو لو یار، تھوڑا سا پردہ تو ہٹاؤ یار، کون تھا؟ شان صدیق اکبر، اس امت کا پہلا مومن ہے، پہلا مومن۔ سب سے پہلے اس نے کلمہ پڑھا تے جنجی حضرت ابو بکر پڑھیا، پڑھیا بھی کسی نے نہیں پڑھا اس طرح۔ میرے آقا کہتے ہیں جس کسی پر میں نے ایمان کی دعوت کو پیش کیا، اپنا پیغام پیش کیا، وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، مہلت مانگی، مشورہ کروں گا، معجزہ دکھا، نشانی دکھا۔ اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے، اس نے نہ معجزہ مانگا، نہ دلیل مانگی، نہ نشانی مانگی، نہ مہلت مانگی، نہ مشورے کے لیے ٹائم مانگا۔ میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے ایک لحظہ ضائع کیے بغیر کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے۔ جس طرح اس نے مانا اس طرح کسی نے نہیں مانا۔ مرزائیوں ہمیں مطمئن کرو
مرزے نے جو خاتم النبیین کا معنی کیا ہے، ہمارا اس پر اعتراض ہے، ہمیں مطمئن کرو، یہ مہر جس مہر سے نبی بنتے ہیں یہ اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جو میرے نبی کا صرف مرید نہیں ہے، میرے نبی کی مراد بھی ہے؟ نام تو لو یار، صرف مرید نہیں ہے، میرے نبی نے جھولی پھیلا کے مانگا تھا، اس پر یہ مہر کیوں نہیں لگی؟ وہ جس گلی سے گزرتا تھا، بولو تو صحیح یار، بولو تو صحیح، وہ جس جگہ سے گزرتا ہے شیطان وہاں سے بھاگتا ہے۔ میں نے اگلے دن پتہ نہیں کہاں یہ جملہ کہا کہ نبی پاک کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر جتنے لوگوں نے بیعت کی تھی وہ سب جنتی تھے۔ صحابہ کون تھے؟ صحابہ سارے کون تھے؟ تو حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر تو جنتیوں کا امام ہے، ابو بکر تو جنتیوں کا امام ہے۔ اب یہ کہنا، میرے پاس توجہ کر، تو سمجھنا پتہ نہیں نہ سمجھنا کہ نہیں سمجھنا، اب یہ کہنا فلاں ابو بکر کو نہیں مانتا، فلاں ابو بکر کو نہیں مانتا، فلاں ابو بکر کو نہیں مانتا، اور ابو بکر کو صرف جنتی مانتے ہیں۔ ابو بکر کو، ابو بکر، اگلا جملہ پتہ نہیں کتنے لوگ سمجھ پائیں گے، پتہ نہیں، جن کو سمجھ آ گئی بڑا مزہ لیں گے کہ بندیالوی کیا جملہ کہہ گیا ہے۔ ابو بکر کو شیطان نہیں مان سکتا، نہیں مان سکتا کہ ابو بکر کے مقتدیوں میں عمر کھڑا ہوتا ہے۔ مرزائیوں ہمیں مطمئن کرو، میں تمہیں دعوت ایمان دے رہا ہوں اس سٹیج سے، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے تم جہنم میں چلے جاؤ، خدا کی قسم ہم یہ نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں اللہ تمہیں ایمان کی دولت عطا کر دے، اللہ تمہیں اس رستے سے نکال کے لائے، تم میرے نبی کو خاتم النبیین مانو، اللہ کرے تم دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ اور دنیا کے پڑھے لکھے مرزائیوں، بندیالوی کو مطمئن کرو، جس مہر سے نبی بنتے ہیں وہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے؟ کون تھا؟ زور سے نام لو یار، کون سا؟ آج کوئی بندہ اس عثمان کا حیا نہ کرے اور اس پر تبرہ کرتا رہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں، جسے میرے نبی نے ایک بیٹی نہیں 2 بیٹیاں نکاح میں دی تھی، اور دوسری بیٹی کے انتقال پہ کہا تھا عثمان اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، اس کے ذرا تہ میں تو اترو یار، اس جملے کی تہ میں، اور جنہ دیاں دھیاں جے اور بیٹیوں والو تے جنہ دی بیٹیاں دیاں شادیاں ہو گئیاں جے، اگوں جوائی چنگا نہیں لبیا، گالیاں نکالتا ہے، بکواس کرتا ہے، تانے مارتا ہے، پیٹتا ہے، بیٹی روتے ہوئے باپ کے گھر آتی ہے، بابا کس نال بند دیتا ہی، میری زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ ذرا وہ لوگ اس لفظ کی لذت لیں، میری 100 بیٹیاں ہوتی، مرتی چلی جاتی، عثمان میں ساری بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یہ کون سسر کہہ سکتا ہے؟ یہ سسر دے سینے وچ داماد نے ٹھڈ پا دیتی، یہ وہی سسر کہہ سکتا ہے تیرے جیا جوائی من نہیں لبنا، تیرے جیا داماد من نہیں لبنا، 100 بیٹیاں ہوتی میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ بندیالوی کو مطمئن کرو مرزائیوں، جس مہر سے نبی بنتے ہیں یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جس کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی؟ کون تھا؟
زور سے بولو، زور سے بولو. حضرت علی کے نام کا ایک نعرہ تو لگاؤ. نعرہ تکبیر. چمن چمن کلی کلی. چمن چمن کلی کلی. خدا گواہ، خدا گواہ، حضرت علی کی یہ جو وصف ہے نا کسی صحابی میں بھی نہیں پائی جاتی. نہ حضرت ابو بکر میں، نہ حضرت عمر میں، نہ حضرت عثمان میں، نہ حضرت طلحہ میں، نہ حضرت زبیر میں. 1,00,000 سے زائد صحابہ ہیں، کسی میں یہ خصوصیت، یہ صفت اور وصف نہیں پائی جاتی، نہیں پائی جاتی کہ اس کی تربیت نبوت کی گود میں ہوئی ہو. حضرت علی کی تربیت کس نے کی تھی؟ میرے نبی نے کیسے اخلاق سنوارے ہوں گے، میرے نبی نے کیسی تربیت کی ہوگی اس بچے کی جو میرے نبی کے گھر میں آیا تھا. حضرت علی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی، بچوں میں پہلا مومن ہے. بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا کون ہے؟ حیدر کرار ہے. ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا تھا. آسان تھا؟ میرے نبی کہتے ہیں بیر مشرکین آ گئے ہیں، چاروں طرف تلواریں لے کے کھڑے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اس بستر والے کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس بستر والے کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تم اس پر سو جاؤ، میں جا رہا ہوں. حضرت علی صرف لیٹے نہیں، چادر تان کے سو گئے. بہادری ہوئی نا. سیدنا علی. آپ شجاعت دیکھیں، بہادری دیکھیں، دلیری دیکھیں. چادر تان کے سو گیا ہے، بستر رسول پہ ہجرت والی رات میں سویا، اس پر نبوت والی مور نہیں لگی. وہ بدر احد کا غازی ہے، خندق کا ہیرو ہے، یمن کا قاضی ہے، میرے نبی کا پیارا چچا زاد بھائی بھی ہے، پھر میرے نبی کا داماد بھی ہے. ہمیں مطمئن کرو، یہ مور، جس مور سے نبی بنتے ہیں، جس مور سے نبی بنتے ہیں، جو مرزے نے مانا کیا ہے کہ نبوت والی مور آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جس پر لگائیں وہ نبی بن جائے. مجھ پہ لگی، میں نبی بن گیا. ہم نے کہا یہ مہر نہ حضرت ابو بکر پہ لگی، نہ حضرت عمر پہ لگی، نہ حضرت عثمان پہ لگی، نہ حیدر کرار پہ لگی. اگلا جملہ کتنے لوگ سمجھ پائیں گے؟ بندیالوی کا جملہ، مرزائیو ہمیں مطمئن کرو، یہ مہر جس مہر سے نبی بنتے ہیں اس ہستی پر کیوں نہیں لگی؟ سحری کے ٹائم جھولی اٹھا کر میرے نبی نے اس کے ہادی اور مہدی ہونے کی دعائیں مانگی تھیں. سیدنا امیر معاویہ. میرے نبی نے جھولی اٹھا کے دعا، اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا وہد بہ. مولا معاویہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، معاویہ کے ذریعے اور لوگوں کو بھی ہدایت دے. میرے نبی نے جھولی اٹھا کے ان کے لیے دعائیں مانگی. مجھے پتہ ہے آج معاویہ پہ جو تنقید ہوتی ہے، میں جانتا ہوں یہاں بھی کئی نوجوان بیٹھے ہوں گے تاریخ کے مارے ہوئے کہ فلاں تاریخ نے لکھا ہے، فلاں مورخ نے لکھا ہے، فلاں مفسر نے لکھا ہے، فلاں محدث نے لکھا ہے، فلاں عالم نے لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے. 18 جب حوالے پیش ہوتے ہیں ہمارا نوجوان کا دماغ گھومتا ہے، اچھا معاویہ کے بارے میں اتنے لوگوں نے اتنی باتیں کی ہیں. بندیالوی کا ایک جملہ، صرف ایک جملہ دل کی تختی پر نقش کر لیجئے. بچوں، نوجوانوں، یہاں لکھ لو، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت صحابہ سے بدظن نہیں کر سکے گی. بندیالوی کہتا ہے صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. اس کو لکھ لو. اس کو ہم نے
یہ نہیں دیکھنا ابن جریر کیا کہتا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا ابن کثیر کیا کہتا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ جو لوگ آج کہتے ہیں فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے، فتح مکہ کے بعد کون سا قرآن اترا تھا جس کو معاویہ لکھتا رہا ہے؟ تو فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے جناب، فتح مکہ کے دن معاویہ ایمان لائے تھے؟ فتح مکہ سے 1.5 سال پہلے حضرت معاویہ ایمان لائے تھے۔ میں حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری سے ثابت کر سکتا ہوں۔ چلو جائیے، تاریخ کی کتاب نہیں، بخاری، اسے سنو بخاری میں لکھا ہوا ہے، میرے نبی عمرۃ القضاء کرنے آئے، یہ 7 ہجری کی بات ہے، 6 ہجری صلح حدیبیہ، عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، 7 ہجری کو اس عمرے کی قضا کرنے آئے، 8 ہجری کو مکہ فتح مکہ سے 1 سال پہلے میرے نبی عمرۃ القضاء کرنے آئے، بیت اللہ کا طواف کر لیا، صفا مروہ کی سعی کر لی، میرا نبی بیٹھا ہے مروہ پہ، اٹھا بخاری، تاریخ کی کتابیں نہیں، حدیث کی سب سے معتبر کتاب میں لکھا ہوا ہے بخاری میں، مروہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، عمرے کے سارے کام ہو گئے ہیں، صرف بال ترشوانے ہیں، زلفیں کٹوانی ہیں، یہ کام رہ گیا ہے، مروہ پہ بیٹھے ہیں، اٹھا بخاری، مروہ پہ بیٹھے ہوئے میرے نبی کی زلفیں تراشنے والے کا نام معاویہ ہے، اٹھا بخاری، کبھی لوگوں کو یہ بھی سنایا کر، اور وہ زلفیں بھی تراشی اور نبی پاک کے بال مبارک اپنے پاس محفوظ بھی محفوظ بھی کی۔ تنقید کرنی آسان ہوتی، یہ شرف ہے کہ کوئی نہیں؟ بولو، میرے نبی کی زلفیں تراشنے والا شرف کوئی نہیں ہے، کم شرف ہے یہ۔ آج آپ مدینے چلے جائیں، عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں، پھر مدینے چلے جائیں، مدینے سے جب آپ واپس آتے ہیں تیرے پیر زمین تے نہیں لگ دے۔ ایک بندے کو بتاتا پھرتا ہے میں مدینے دیاں گلیاں ویکھ کے آیا، میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آیا، میں اود دی پہاڑی ویکھ کے آیا، میں مسجد قباء ویکھ کے آیا، تو مدینے دیاں گلیاں ویکھ کے آویں، تیرا سر آسمان نال جا لگے۔ پاگل آدمی ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مصافحہ کیا کرتے تھے، میرے نبی کے گلے ملا کرتے تھے، سواری پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے، ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر میرے نبی کے ساتھ کھانا کھایا کرتے۔ نبی پاک سواری پہ ہیں، حضرت معاویہ پیچھے، ہم بھی ہوتے تو شاید یہی کرتے۔ آپ آگے بیٹھے ہیں، معاویہ پیچھے، حضرت معاویہ نے آگے ہو کے نا اپنا سینہ نبی پاک کی مبارک پیٹھ سے رگڑنا شروع کر دیا، ٹچ کرنا شروع کیا، پیٹ بھی ٹچ ہو رہا ہے، سینہ بھی۔ نبی پاک نے پوچھا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میری پیٹھ سے ٹکرا رہا ہے کہ میرا سینہ اور میرا پیٹ آپ کی پیٹھ سے ٹکرا رہا ہے؟ میرے نبی نے سواری پر ہاتھ بلند کیے، اللہم املی ہو علمن و حلمن، مولا معاویہ کے سینے کو علم سے بھی بھر دے، حوصلے سے بھی بھر دے۔ یہ ذہن میں نہیں آتی روایتیں، صرف تنقید کرنا جانتے ہو۔ میرے نبی نے ان کے لیے دعائیں مانگی، جھولی اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگی، یہ مور ان پہ کیوں نہیں لگی؟ اور اب جو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں اس پر پورے مجمع کو جوش میں آنا چاہیے، ہاتھ بلند کرنے چاہیے۔ مرزائیو مجھے مطمئن کرو، جس
مہر سے نبی بنتے ہیں. یہ مہر اس شخصیت پر کیوں نہیں لگی کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی؟ کون تھا؟ کون تھا؟ لگاؤ نعرہ حضرت حسین کے. تکبیر. سیدنا حسن بن علی تیری عظمت کو پیدا ہوئے تو گھٹی میرے نبی نے لگائی، کان میں آذان میرے نبی نے کہی، نام میرے نبی نے رکھا، اپنے کاندھوں پہ میرے نبی نے سوار کیا، سوار کیا. اور گزرتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے حسین کے رونے کی آواز آئے تو میرے نبی کے قدم رک جائیں اور فرمائے فاطمہ حسین نو چپ کرا، اس دے رومن نال مین تکلیف ہوندی. جس مور سے نبی بنتے ہیں یہ مور نہ حضرت حسین پہ لگی، نہ حضرت حسن پہ لگی، نہ خلفائے اربعہ پہ لگی، نہ سیدنا معاویہ پہ لگی، نہ کسی صحابی پہ لگی، نہ کسی تابعی پہ لگی، نہ امام ابو حنیفہ پر، نہ امام شافعی پر، نہ امام احمد پر، نہ امام مالک پر، نہ امام محمد پر، نہ امام ظفر پر، نہ امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی پر، نہ کسی فقیہ پر، نہ شیخ عبد القادر جیلانی پر، نہ باجدید بستامی پر، نہ علی حجویری پر، کسی پہ بھی نہیں لگی. اے مہر کیڈی سیانی آئی، اے 13 صدیاں تو بعد آ کے لگی تا مرزا قادیانی تے. ہمیں مطمئن کرو مرزائیو. پھر آپ خاتم النبیین کا ایک معنی میں کرنے لگا ہوں. ایک مرزا قادیانی نے معنی کیا، ایک معنی میں کرنے لگا ہوں. نبیوں کی مہر نہیں، نبیوں پر مہر. میرا نبی سارے نبیوں پر مہر بن کے آیا. آج کی زبان میں اسے آپ کہتے ہیں سیل کرنا. مہر لگانا، کیا کرنا؟ سیل کرنا. سیل کرنا. ڈاکخانے میں ایک تھیلے میں لفافے ڈالتے گئے، آخر میں انہوں نے اس لفافے کو، اس تھیلے کو سیل کر دیا. کیا کر دیا؟ کیا میں نے علماء کرام، عوام کو تو شاید اتنی سمجھ نہ آئے، آپ کی معلومات میں بڑا اضافہ ہو. آپ کہیں گے بھائی صحیح معنی کر گیا ہے بندے عالمی. سیل کر دی اس تھیلے کو، کیا کر دی؟ سیل کر دی. اس کا کیا معنی ہے؟ اب باہر کا کوئی خط اندر نہیں جا سکتا، اندر والا کوئی خط باہر نہیں آ سکتا. میرا نبی سارے نبیوں کی مہر ہے. کیا مطلب؟ آپ کے بعد کسی کو نبوت مل نہیں سکتی، اور آپ سے پہلے جن کو مل چکی ہے کسی سے واپس نہیں لی جا سکتی. سارے نبیوں پر. ایک بڑی آیت ہے یار قرآن پاک کی، آپ سب کو یاد ہے، پڑھو. ختم اللہ علی، خاتمہ کا کیا معنی؟ مہر لگا دی. وہی خاتم والا معنی، خاتمہ. اللہ نے مہر لگا دی ان کافروں کے دلوں پر. کیا معنی ہے اس مہر کا؟ کیا معنی ہے اس مہر کا؟ معنی ہے باہر والی ہدایت اندر نہیں جا سکتی، اور اندر والی گمراہی باہر. یہ معنی ہوتا ہے سیل کرنے کا اور مہر لگانے کا. خاتم النبیین کا معنی یہ ہے میرا نبی سارے نبیوں پر مہر ہے، آپ کے بعد کسی کو بھی نبوت عطا نہیں ہوگی. حضرت عیسیٰ آئیں گے، انہیں نبوت پہلے مل چکی، آپ کے بعد نہیں ملی. انہیں نبوت آپ سے پہلے ملی. ویکھو جٹ لوگ آکھ دن وپار دا سودا کریے، نہ تیری گل تے نہ میری گل، وپار دی گل کریے.
مرزائیو، نہ مرزے کا معنی نہ میرا معنی، چلو تمہارے مرزے نے میں نے کیا نبیوں کی مور، میں نے کیا نبیوں پر مور، نہ مرزے دا معنی نہ میرا معنی۔ جس پر خاتم النبیین والی آیت اتری ہے نا، آمنہ کا لال، ان سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ تساں دسو خاتم النبیین دا کی معنی، کیوں بھائی وپار دی گل ہے کہ نہیں؟ مرزائی بھی اس پر آئے، مرزائی اس پر آئے نا، جو میں آفر کر رہا ہوں مرزائی اس پر آئے۔ امام الانبیاء سے پوچھتی ہیں نا یا رسول اللہ آپ خاتم النبیین کا معنی کریں اور میرے آقا معنی کر دیں، اس کے بعد کسی معنی کی گنجائش نہیں ہے، کسی اور کو معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن پر کتاب اتری ہے، جن پر قرآن اترا ہے، وہ اس کا کیا معنی کرتے؟ فرمایا سیکون فی امتی، سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی، میرے بعد 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے۔ کتنے؟ چھوٹے چھوٹے تو بہت آئیں گے، آج بھی کئی لوگ نبوت کا دعویٰ کر دیتے میں نبی ہوں، ویسے تو لوگوں نے خدا کا دعویٰ بھی کیا۔ وہ جب دماغ چکرا جاتا ہے نا بندے کا، تو پھر وہ سمجھتا ہے میں اللہ ہوں۔ مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہمارے چنیوٹ کے علاقے میں ایک بندے نے دعویٰ کر دیا میں اللہ ہوں، تو لوگوں نے مجھے بلایا بھائی اس نو سمجھاؤ، میں بڑیاں دلیلاں دیتیاں، بڑیاں دلیلاں دیتیاں، بڑیاں دلیلاں دیتیاں، کوئی اثر نہیں۔ ایک جٹ کھڑا تھا ذمہ دار، اس آکھیا چنوٹی صاحب ہٹو میں گل کر، میں آکھیا بھی تو کر لے، میں تے بڑا علم بکھیر لیا، تو کر لے۔ تو وہ چودھری اور جٹ جو تھا اس سے کہتا ہے تو اللہ؟ اس آکھیا ہاں میں اللہ ہوں۔ اے موت حیات تیرے اختیار چی؟ اس آکھیا میرے اختیار چی۔ اتنے تک اس جٹ نے اس کے گلے میں پگڑی ڈالی، اس کو بل چڑھانے شروع کر دیے۔ اس آکھیا یہ مطلب ہے پچھلے سال جڑا میرا پتر مریا اور تو ماریا، ٹھیک اے موت حیات تیرے اختیار چے تے میرا پتر پچھلے سال مریا جوان اور تو ماریا۔ ادھر اس نے بل چڑھائے، بل چڑھائے، اللہ اولاں دی زبان تے اکھاں باہر نکلیاں۔ اس آکھیا خدا دا نا ہی چھوڑ دے، میں کوئی اللہ شاللہ، باتوں کے بھوت، لاتوں کے بھوت، باتوں سے نہیں۔ یہ کبھی کبھی اس طرح دلی میں ایک بندہ تک عیسائی کہہ رہا تھا لاؤ کسی مسلمان کو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، میں ثابت کروں گا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، لاؤ کسی عالم کو۔ لوگ بیچارے بھاگ کے کسی بھی مدرسے میں گئے، ایک فقیر منش عالم تھے۔ اب ہر عالم تو مناظر نہیں ہوتا، وہ فقیر آدمی تھے، آ گئے، وہ علمی بات کرے کوئی اثر نہ ہو، لوگوں پہ کوئی اثر نہ ہو، اور وہ جو پادری تھا نا اس کی بات ذرا جاندار ہوتی تھی۔ وہاں ایک آدمی چھولیاں دی ریڑھی لا کے کھلوتا، چنے بیچ رہا تھا۔ وہ آیا، اس آکھیا مولانا ہٹو میں گل کر دوں، اس پادری نال میں گل کر۔ اس نے کہا ہاں بھائی عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں؟ اس نے کہا بیٹے ہیں۔ ایک کوئی بیٹا کہ ہور بھی ایس؟ اس آکھیا ایک کوئی ہے۔ اس آکھیا میں چھولیاں دی ریڑھی لانا 6 تا میرے نے، ایڈا وڈا اللہ تے جمع اکوس۔ لوگوں نے تالی مار دی، بھائی یہ دلیل جو ہے نا یہ بڑی زبردست دلیل، نہ آپ کا معنی نہ ہمارا معنی، نبی پاک معنی کریں گے۔ میری امت میں 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ وہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں،
وانا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ یا رسول اللہ ایو تے رولا پہ گیا، اسے خاتم دا تے رولا۔ وہ کہتے ہیں نبیوں کی مور، میں کہتا ہوں نبیوں پر مور، تو اس کا عام معنی کریں نا۔ میرے نبی نے کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو میرے نبی نے خاتم النبیین کا کیا معنی کیا؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ تو وہی معنی ہوا جو میں نے کیا تھا، نبیوں پر، آپ کے بعد کسی کو نبوت لا نبی بعدی۔ کتنی دیر میری تقریر کو ہوگی؟ دیکھیں یار، آپ میں جو مواحد ہمارے دوست ہیں توحیدی، سینے میں توحید کا گلشن آباد، اور یہ قسمت والوں کے سینے میں آباد ہوتا۔ ہر ایک کو اللہ، ہر ایک کو یہ سمجھ نہیں دے، ذالک من فضل اللہ۔ مواحدو جنہیں توحید کی سمجھ آ گئی ہے نا، شکر کیا کرو، شکر کیا کرو۔ ذالک من فضل اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں مناسب نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ ہم ابراہیم کے خاندان کے لوگ، ما کانا ما ینبغی، ہمیں لائق نہیں، ہمیں مناسب نہیں۔ مولانا حسین علی نے پنجابی میں معنی کیا سانے گل ڈھکدی نہیں، سامنے گل ڈھکدی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ یہ شرک سے بچ جانا اور توحید کی سمجھ کا آ جانا، ذالک من فضل اللہ۔ کیا ہے؟ خدا گواہ ساری ساری زندگی تجربے گزر گئی، یہ توحید کی سمجھ کا آ جانا، شرک سے بچ جانا۔ کعبہ دے رب دی قسم اس دا تعلق عقل نال نہیں، علم نال نہیں، دولت نال نہیں، عہدیاں نال نہیں، ذالک من فضل اللہ۔ جس پر کر دے، جس پر کر دے۔ پھر اللہ یہاں گلشن آباد کرتا ہے سی، پھر در در سے ہٹا کے اپنے دروازے پہ جھکا دے۔ اسلام کی تو سب سے بڑی خوبی یہی، خدا دی قسم اسلام دی ساریاں تو وڈی خوبی یہ وے، او لوگاں دیاں پیشانیاں در در تو ہٹا کے ایک دے دروازے تے جھکا دے۔ خوبی یہی، اسلام کی خوبی یہی۔ اور اس کا دروازہ جب چھوڑا، پھر یہاں سجدے، وہاں سجدے، وہاں سجدے، پھر جگہ جگہ سجدوں میں گزر گیا۔ جو آپ میں مواعد بیٹھے نا، مواعد میں تھوڑا جا خوش کرو یار، خوش کرنا مطلب ہے میں سمجھاں بھئی سمجھ گئے نے لوگ، مواعد سمجھ گئے۔ بندیالوی کہتا ہے دو لا بڑے ڈاڈھے نے، لا 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 کا میں نو، دو لا بڑے ڈاڈھے نے جس تے آ جاننا ککھ نہیں چھڑ دے۔ پہلا لا ہے لا الہ، وہ پہلا لا ہے لا الہ، لا کوئی نہیں، لا کا میں نے کیا کوئی نہیں۔ مولا انبیاء بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، پیر فقیر بھی ہیں، ولی بھی ہیں۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ نے کہا لا الہ، نبی ہیں پر الہ کوئی نہیں،
فرشتے ہیں پر الہ کوئی نہیں، جن ہیں پر الہ کوئی نہیں، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی قبر، کوئی شجر، کوئی حجر، کوئی بھی الہ نہیں الا اللہ، الا اللہ۔ الہ اس کائنات کا ہے تو وہ صرف کون ہے؟ دو لا بڑے ڈاٹے جس تے داخل ہو جاننا ککھ نہیں چھڑ، کوئی الہ نہیں۔ پہلا لا لا الہ، دوسرا لا لا نبی بعدی، یہ دوسرا لا ہے، لا نبی بعدی۔ جس تے داخل ہو گیا رگڑے نکال دیے، کوئی حقیقی نبی نہیں میرے بعد، کوئی بروزی نبی نہیں میرے بعد، کوئی اصلی نبی نہیں میرے بعد، کوئی مجازی نبی نہیں میرے بعد، کوئی تشریعی نبی نہیں میرے بعد، کوئی غیر تشریعی بھی نبی نہیں۔ تو میرے نبی نے خاتم النبیین کا کیا معنی کیا؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آخر میں ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، سب دوست اس حوالے کو غور سے سن، اور پھر میں مرزائیوں کو مخاطب کرتا ہوں۔ اللہ کرے میری تقریر ان تک پہنچے، اللہ کرے پہنچے اور وہ سنیں، اور ہر قسم کی ضد نکال کے سنیں مرزائی۔ مرزا کہتا ہے، اپنی کتاب میں لکھتا ہے، جب میں پیدا ہوا، اپنے بارے لکھتا ہے، جب میں پیدا ہوا تو میرے ساتھ میری ایک جڑواں بہن پیدا ہوئی، جنت بی بی، اس کا نام کیا تھا؟ جنت بی بی۔ وہ جڑواں پیدا ہوئی، وہ مجھ سے پہلے پیدا ہوئی، میں اس کے بعد پیدا ہوا، میرے بعد، لفظ ذرا سننا، میرے بعد میرے والدین کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا۔ کیا کہتا؟ میں اپنے والدین کے لیے کیا بن کے آیا؟ خاتم الاولاد بن کے آیا۔ میں مرزائیوں سے کہوں گا، آج جتنے مرزائی ہیں، اس وقت کے جو مرزائی ہیں، انہوں نے مرزے کی کتابیں پڑھی نہیں، انہوں نے مطالعہ نہیں کی۔ یہ کیوں مرزائی ہیں؟ یہ اس لیے مرزائی ہیں کہ ان کے باپ دادا کیا تھے؟ مرزائی، اس لیے مرزائی۔ میں پڑھے لکھے مرزائیوں سے کہوں گا، خدا کے لیے مرزے کی کتابیں پڑھو۔ مرزے کے بیٹے نے جو مرزے کی سیرت لکھی ہے، سیرت مہدی، خدا کے لیے اسے پڑھو، کتابیں تو پڑھو، تحقیق تو کرو۔ کہتا ہے میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا۔ میں مرزائیوں سے کہتا ہوں، مرزے علماء نہ کرو، اولاد کی مہر اللہ نے میرے ہاتھ میں دے دی، بھئی جس تے تو لائی جائیں او پتر تے دھی جمی جائے، کرو مانا، کرو مانا خاتم الاولاد کا مرزے والا، اولاد کی مور کرو۔ وہ مانا آپ نہیں کر سکتے، مانا وہی کریں گے جو ہم کرتے ہیں۔ مرزے کے کہنے کا مطلب یہ تھا، علماء کرام، یہ جملے میں علماء کے لیے کہہ رہا ہوں، عوام فائدہ حاصل کریں تو ان کی قسمت۔ خاتم الاولاد کا معنی یہ تھا، میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد پیدا، نہ لڑکا نہ لڑکی، نہ ناقص الاعضاء نہ کامل الاعضاء، نہ کوئی لولا نہ لنگڑا نہ کانا نہ انا، کوئی بھی بچہ میرے ماں باپ کے ہاں پیدا نہیں ہوا۔ تو پھر خاتم النبیین کا معنی بھی یہی کریں گے، میرے نبی کے بعد کوئی اصلی نبی، ذلی نبی، بروزی نبی، تشریعی نبی، غیر تشریعی نبی، کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا۔ انا خاتم النبیین لا نبی۔ آخر میں آپ کو تھوڑا سا محظوظ کر دوں، ذرا خوشگوار لہجے میں ہم اس محفل کو ختم کریں۔ مرزائیوں،
مرزے کی کتابیں پڑھو، وہ ایک عقل مند انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ پڑھو، خدا کے لیے پڑھو، وہ ایک شریف اور عقل مند انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، تم نے اسے کس درجے پہ فائز کر دیا؟ نبوت کا درجہ تو انسانی مراتب میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے، وہ ایک شریف اور عقل مند انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ مرزا کہتا ہے جب میری شادی میرے والدین کرنے لگے تو میں نے اپنے والدین سے کہا میری شادی نہ کرو، میں اس قابل نہیں۔ میں نے والدین کو منع کی، میں میری شادی نہ کرو، میں شادی دے قابل نہیں۔ میرے ماں باپ نے میری بات نہ مانی، میری شادی کر دی۔ آگے کہتا ہے پھر میرا معجزہ دیکھو، پھر میرا معجزہ دیکھو کہ سال کے بعد بیٹا ہو گیا۔ میں اس قابل نہیں تھا، میں اپنے ماں باپ کو منع کر رہا تھا کہ نہ کرو، انہوں نے کر دی۔ پھر میرا معجزہ دیکھو کہ سال کے بعد میرے ہاں بیٹا ہو گیا۔ میں نے کہا مرزا جی معجزہ تے ہے پر تیرا نہیں، وہ تیری بیوی دا ہے، معجزہ تے ہے پر تیرا نہیں۔ تو جو انسان عقل کے لحاظ سے اتنا کم تر ہو، تم نے اسے نبوت کے درجے پہ فائز کر دی ہے۔ میں نے آج کی تقریر میں آیت ختم نبوت آپ کو سمجھائی، اس میں میں کامیاب ہوا ہوں تو میرے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔